ویلنٹائن ڈے ایک غیر اسلامی تہوار ہے جس کی نسبت محبت کے دن کی طرف دی جاتی ہے۔ یہ تہوار ہر سال 14 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کے متعلق کئی تاریخی روایات بھی موجود ہیں۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس کا آغاز ایک رومی تہوار لوپرکیلیا کی صورت میں ہوا۔ یہ تہوار 13 سے 15 فروری تک منایا جاتا تھا اور اس روز قدیم رومی باشندے اپنے دیوتاؤں سے بدی کی طاقتوں سے نجات اور معاشرے کو اچھائی کی طرف راغب کرنے اور خوشحالی و زمین کی زرخیزی کی دعائیں مانگتے تھے۔ رومی باشندے یہ تہوار لوپا نامی دیوی کی نسبت سے مناتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مادہ بھیڑیا تھی جس نے 2 شیر خوار یتیم بچوں رومولوس اور ریمس کو اپنا دودھ پلایا۔ رومیوں کی تاریخ کے مطابق بعد میں انہی دونوں نے روم کی بنیاد رکھی تھی۔ لوپرکیلیا کے معنی بھیڑیا کا تہوار کے ہیں۔ اس تہوار پر رومی باشندے جو رسومات ادا کرتے تھے وہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف تھیں۔ تہوار کے آغاز پر رومی باشندے 2 بکرے اور ایک کتا ذبح کرتے تھے۔ اس تہوار کے دوران قدیم روم کی لڑکیاں اپنے نام پرچیوں پر لکھ کر ایک بڑے سے ڈبے میں ڈال دیتی تھیں۔ پھر لڑکے آتے اور ایک ایک پرچی اٹھاتے جاتے۔ جس کے ہاتھ جس لڑکی کی پرچی آتی تھی وہ اس کے ساتھ جنسی تعلق استوار کر لیتا تھا۔ معروف مورخ ڈاکٹر عبداللہ حکیم کا کہنا ہے کہ ویلنٹائن ڈے قدیم رومیوں کا ایک مذہبی تہوار تھا جو 3 صدی عیسوی کے دوران منایا جاتا رہا۔ ویلنٹائن ڈے کے متعلق سب سے زیادہ مشہور واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس کا آغاز رومن سینٹ ویلنٹائن کی مناسبت سے ہوا جس کو مذہب تبدیل نہ کرنے کی وجہ سے قید و بند کی صورتوں میں رکھا گیا تھا۔ قید کے دوران ویلنٹائن کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی اور اس کو پھانسی پر چڑھانے سے پہلے اس نے جیلر کی بیٹی کو ایک الوداعی دعوت نامہ لکھا جس پر دستخط سے پہلے لکھا تھا تمہارا ویلنٹائن۔ یہ واقعہ 14 فروری 279 عیسوی کو پیش آیا۔ اس کی یاد میں ہی اسی ویلنٹائن دن کو منایا جاتا ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق سب سے پہلے ویلنٹائن ایک لڑکی ایسٹر ہالینڈ نے منایا جو کہ ماؤنٹ ہالیوک کالج کی طالبہ تھی۔ وہ پہلی انسان تھی جس نے امریکہ میں ویلنٹائن ڈے منایا۔ اس نے ربن، رنگین تصویریں اور تسموں سے ویلنٹائن ڈے کو رنگین اور رومانوی بنایا۔ اس کے بعد یہ دن مختلف ممالک میں حکومتی سطح پر بھی منایا جانے لگا۔ مختلف ممالک میں ویلنٹائن ڈے کا جائزہ لیا جائے تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اسلامی ممالک کے علاوہ بعض غیر اسلامی ممالک میں بھی اس تہوار کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ BBC کی تیار کی گئی گزشتہ سال کی رپورٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے امریکہ اور یورپ کے صرف چند مخصوص علاقوں میں اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، جبکہ یورپ کے بھی بعض شہروں میں عیسائی پادریوں کی جانب سے اس تہوار کی بھرپور مذمت کی جاتی ہے۔ جنوبی افریقہ کا جزیرہ روبن افریقی رہنما نیلسن منڈیلا کے ایام اسیری کی نسبت سے مشہور رہا ہے، مگر سن 2000 سے 14 فروری کو وہاں محبت کے نام پر بڑی بڑی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے جن میں دنیا بھر سے جوڑے حصہ لیتے ہیں۔ اس طرح تھائی لینڈ میں یہ تہوار باقاعدہ طور پر حکومتی سطح پر منایا جاتا ہے اور وہاں شرح پیدائش میں اضافہ کے لیے شادی شدہ و غیر شادی شدہ جوڑوں کو مفت گولیاں بھی دی جاتی ہیں تاکہ ملک کی گرتی ہوئی شرح پیدائش میں بہتری لائی جا سکے۔ حکام کے مطابق یہ گولیاں فولاد پر مشتمل ہوتی ہیں اور گزشتہ سال کی رپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر مائیں بننے کی حامل خواتین کو دی جانے والی ان گولیوں پر $28,000 سے زائد کی رقم خرچ کی گئی۔ جاپان جو کہ براعظم ایشیا کا ایک بڑا ملک ہے، وہاں بھی ویلنٹائن ڈے منانے سے منع کیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال بھی جاپان میں ایک مارکسسٹ گروپ نے ٹوکیو میں ایک بڑا بینر آویزاں کیا تھا جس پر لکھا تھا کہ ویلنٹائن ڈے کو پاش پاش کر دو۔ خواتین کے لیے بے کشش مردوں کا انقلابی اتحاد کے نام سے جانے جانے والے اس گروپ کا کہنا ہے کہ محبت کے برسر عام اظہار سے ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اس کے جماعت کے ارکان نے برسر عام بوسو کنار دہشت گردی ہے کے نعرے بھی لگائے۔ اس گروپ کے تعلقات عامہ کے سربراہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم محبت کو سرمایہ نہیں بننے دیں گے، یہ تہوار ہمیں کمتر ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات میں ویلنٹائن
ویلنٹائن ڈے کی تقریبات پر زیادہ زور نہیں دیا جاتا۔ میڈیا پر بھی اس تہوار کو خاص اہمیت نہیں دی جاتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ خود بخود اس تہوار سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان میں گزشتہ چند سالوں سے روشن خیال طبقوں کی جانب سے اس تہوار کو بہت زیادہ اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ اس کو مزید پروان چڑھانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ویلنٹائن ڈے کا تصور 90 کی دہائی کے آخر میں ریڈیو اور ٹی وی کی خصوصی نشریات کی وجہ سے مقبول ہوا۔ گزشتہ کئی سالوں سے مختلف ذرائع ابلاغ اور خصوصاً مغربی میڈیا ویلنٹائن ڈے کے نام سے انسانی معاشرے میں بےہودگی، آوارگی، ذہنی عیاشی، اخلاقی بے راہ روی اور ناجائز خواہشات کو فروغ دینے میں لگے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ دن یعنی 14 فروری کو نوجوانوں کے لیے عالمی یوم محبت اور یوم تجدید محبت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو تحائف اور پھول وغیرہ پیش کرتے ہیں، سرخ گلاب دیے جاتے ہیں، نئی دوستیاں کی جاتی ہیں، ناآشناؤں سے شناسائی پیدا کی جاتی ہے، اور پھر اس کی آڑ میں شہوت پرستی، عیاشی، ہوس رانی، آبرو باختگی اور جنسی جذبات کی تسکین وغیرہ کا غیر اخلاقی اور غیر اسلامی اور ناجائز سامان کیا جاتا ہے، جس کو سن کر غیرت مند شخص کی روح کانپ جاتی ہے۔ اگر اس تہوار کے معمولات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس کا مقصد محبت عام کرنا نہیں بلکہ بے حیائی کے کلچر کو عام کرنا ہے، غیر محرم لڑکوں اور لڑکیوں کو آپس میں غیر اخلاقی افعال کی طرف راغب کرنا ہے، اور محبت کی آڑ میں جنسی اور شہوانی خواہشات کو تسکین پہنچانا ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اس تہوار سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں جب عیسائی پادری اور چرچ خود اس تہوار کی مخالفت میں بیان دیتے اور اس سے منع کرتے ہیں تو مسلمانوں کو بدرجہ اولیٰ اس سے باز رہنا چاہیے۔ آخر میں پاکستانی حکومت سے بھی میں التماس کروں گا کہ اس تہوار کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے اور اس کی تشہیر کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔